فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے مال میں اخلاص پیدا کر لے گا تو مخلوق سے رائے پا لے گا، جو تجھے مخلوق کے درمیان سے نکال لیا جائے گا، ان سے نکل کر تو اللہ تعالیٰ پہنچ جائے گا، اس کی طلب کرنے لگے گا۔ ایک مثال سے اس کی ایک مثال کیسے سمجھ آ رہی مثال کی؟ ایک مسافر کی طرح ہے جو کوچے میں داخل ہوا، اپنے دوست کی تلاش میں چکر لگاتا رہا، کوچے کے آخر تک پہنچتا، پھر شروع کی طرف لوٹ آتا اور دوست کے دروازے کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ دوست خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہتا، جب اس پر اپنے اس دوست کی حیرانی پریشانی کھلتی، اس پر اس کی محبت غالب آ جاتی اور باہر نکل آتا، اور باہر نکل کر اس سے معانقہ کرتا، اپنے سینے سے لگاتا، جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا، ان سے کہا تھا یقین میں تمہارا بھائی ہوں، ہے نا؟ نہیں سمجھ نہیں آئی؟ وہ میں نے محمد کی جگہ پڑھا ایسے کیا، مانتے ہیں کہ وہ جیسے یہ تو ایسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ ایک کوارٹر ہے بنے ہوئے دو طرفہ، وہ اس کو تلاش میں نکلتا، اس کو پتہ نہیں گھر کون سا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا تلاش کرنے والا ادھر پھر رہا ہے، اس کو دیکھتا ہے، وہ کہ ادھر جا رہا ہے، پھر ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی تلاش کو دیکھنا چاہتا ہے، پختہ تلاش کچا پکا ہے، جب پختہ دیتا ہے پھر سب باہر نکال لیتا ہے، پھر اس کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ اللہ بھی ہم سے، اللہ بھی کھڑے کھوٹے کو دیکھنا چاہتا ہے، ہاں؟ سارے محبت کے دعوے دار، اللہ امتحان نہ کرے ہمارا، پھر تو سارے کہیں گے میں بھی محبت، میری مجھے محبت، انہوں نے کہا پہلے امتحان تو دے، تیرے محبت دیکھ لیتے ہیں تیری محبت، ہاں؟ یہ مزاق تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی زمین کو اپنی معرفت و علم کا قرارگاہ قرار دیا ہے، رات اور دن میں 360 بار اس کی طرف رحمت کی نظر دیکھتا ہے، 360 بار اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے دل کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر وہ دل کے لیے قرار تاناف ماتا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور پھٹ جاتا، بڑی بڑی محبت کی بات ہے۔ دل جب درست اور صحیح ہو جاتا ہے تو قرب الہی میں قرار پکڑ لیتا ہے، اور خلقت کے ان سے نفع حاصل کرنے کے لیے اس درمیان حکمت کی نہریں جاری فرما دیتا ہے، اور خلقت کے لیے ان سے نفع حاصل کرنے کے لیے ان کے دل سے نہریں جاری فرما دیتا ہے کہ میری مخلوق اس کے دل سے فائدہ اٹھائے۔